آج کی جو آیات ہے یہ کافی تفسیر طلب ہے، بہرحال وقت کی مناسبت سے انشاءاللہ تعالی جس قدر ممکن ہوگا اس کی جو نکات ہیں وہ بیان کرنے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کی جائے گی۔ آیت نمبر 96، ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ یقیناً اللہ بیجوں اور گٹھلیوں کا پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالنے والا ہے، یہ ہے تمہارا اللہ، بس تم کہاں بہکائے جا رہے ہو۔ یہ آیات جو چل رہی ہیں ان میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پھیر پھیر کر مختلف دلیلوں سے، مختلف ضمائر کا استعمال کر کے اور مختلف ٹینسز کا استعمال کر کے کس طریقے سے اپنی ذات کے حوالے سے یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اور کوئی کسر نہیں چھوڑتا اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کو جس نے پہچاننا ہو وہ بڑی آسانی کے ساتھ پہچان سکتا ہے، اور اس ایمان کے اس درجے پہ بآسانی پہنچ سکتا ہے کہ ہمارا ایک پیدا کرنے والا ہے، اور اس پیدا کرنے والے نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہماری جہاں جسمانی ضروریات کا خیال رکھا ہے وہاں ہماری روحانی ضروریات کا بھی خیال رکھا ہے۔ فالق الحب والنوا، حب دانے یا بیج کو کہتے ہیں، جبکہ نوا جو ہے وہ گٹھلی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دانے کو یا گٹھلی کو، بیج کو اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے، اور بیج اور گٹھلی جب پھٹتی ہے اور اس میں سے پودا نکلتا ہے تو اس پودے نکلنے سے پہلے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اس کی کیا شکل ہوتی ہے، اور جب وہ پھٹ کے نکلتا ہے تو اس کی کیا شکل ہوتی ہے، وہ بالکل مختلف شکل بن جاتی ہے اس کی۔ اور جب وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے تو پھر جب تک درخت بنتا ہے تو بالکل اس پورے پروسیس میں اس کی جو شکل ہے وہ مختلف انداز سے جو ہے تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، جس طرح اللہ تعالیٰ بظاہر ایک بے جان گٹھلی میں سے ایک جاندار پودا نکالتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں جب تم وفات تم پا جاؤ گے تو اس کے بعد جب تمہیں وہ زندہ کرنا چاہے گا تو اسی طرح تمہیں زندہ کرنا ہے۔ اس میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی کی تفسیر میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ مردوں کے گھر سے زندہ پیدا کر دیتا ہے، یعنی یہاں روحانی مردے مراد نہیں ہے کہ بعض اوقات روحانی طور پر مردہ ہوتا ہے انسان، لیکن اس کے گھر سے ایسی اولاد پیدا ہو جاتی ہے جو روحانی طور پر زندہ ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے اصحاب میں کثرت سے ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ پھر مخرج المیت من الحی، زندوں میں سے مردے، یہاں بھی روحانی طور پہ مراد لی ہے کہ روحانی طور پر زندہ ہوتے ہیں لیکن جو اولاد ہوتی ہے وہ روحانی طور پر مردہ ہو جاتی ہے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹی کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ آپ نبی تھے لیکن آپ کا بیٹا جو ہے وہ آپ کو نہ ماننے والا تھا۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مراد لی ہے۔ آیت نمبر 97، فالق الاصباح، وہ صبحوں کا پھاڑنے والا ہے، وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اور اس نے رات کو ساکن بنایا ہے جبکہ سورج اور چاند کو ایک حساب کے تابع گردش میں ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ کامل غلبے والے اور صاحب علم کی جاری کردہ تقدیر ہے۔ پھر وہی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں جہاں فالق الحب والنوا ہے، فالق الاصباح ہے کہ وہ صبح کا پھاڑنے والا ہے، اور سکنن وجعل اللیل سکنن، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو سکینت کا ذریعہ بنایا ہے، رات میں ایک سکون طاری ہو جاتا ہے اور اس سکون میں تم بھی آرام کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے سکینت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حسباناً والشمس والقمر حسبانا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہر چیز میں
ایک انسان کی ترقی کو حساب کے تابع کر دیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی ایجادات ہیں یا جتنی بھی ترقیات ہیں یہ سب کے سب حساب کے تابع ہیں، اور حساب کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے وہ چاند اور سورج ہے۔ چنانچہ یہ چاند اور سورج کی گردش ہی ہے جس نے قدیم تہذیبوں کو حساب سکھایا اور ترقیات کا یہ سلسلہ جاری ہوا۔ تو چنانچہ جو چاند اور سورج کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ والشمس والقمر حسبانا، کہ سورج اور چاند ایک حساب کے تابع گردش میں ہیں، اس میں جہاں یہ مراد ہے کہ سورج اور چاند جو ہے ان کے گردش کا ایک پورا حساب ہے، اگر اس حساب سے ذرا سا ادھر ادھر ہو تو یہ کائنات جو ہے اس کا وجود نہ رہے، وہاں یہ بھی اس سے مراد ہے، اور کہ اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حساب سکھایا اور اس حساب کے سیکھنے سے تمہیں یہ توفیق مل رہی ہے کہ انسان جو ہے مختلف علوم میں ترقی کر رہا ہے۔ آیت نمبر 98، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور تری کے اندھیروں میں ہدایت پا جاؤ۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یقیناً ہم نے نشانات کو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں خوب کھول کھول کر بیان کر دیا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، حضرت رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پورا جو مضمون ہے اس کے اندر ضمائر کو اللہ تعالیٰ نے ایسے پھیرا ہے۔ اب اس آیت کا آغاز ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي، اور کہ وہ ہے، یعنی تھرڈ پرسن سے آغاز ہوتا ہے، قد، اور دوسرا حصہ ہے قد فصلنا الآیات، اللہ تعالیٰ متکلم کا صیغہ یوز کرتا ہے جسے ہم فرسٹ پرسن کہتے ہیں۔ تو عموماً جو ذرا سے بھی لینگویج کو جانتے ہیں یا لٹریچر کو ذرا سا بھی پڑھا ہے انہیں معلوم ہے، مطلب جب ہم انگریزی زبان پڑھ رہے تھے تو بڑی یہ بنیادی بات تھی اس کے اندر کہ ہم نے ٹینس چینج نہیں کرنا، مطلب اگر ہم کہانی بیان کر رہے ہیں تو پاسٹ ٹینس میں، تو پاسٹ ٹینس میں بیان ہوگی، یہ نہیں ہے کہ پاسٹ ٹینس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے پریزنٹ ٹینس بھی کبھی کبھی اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی بنیادی بات ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کلام میں اور خاص طور پہ یہاں پر اپنی ضمائر کو پھیرا ہے۔ تھرڈ پرسن چل رہا ہے، فرسٹ پرسن آ گیا ہے، پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، مضارع کی بات، یعنی کنٹینیوس، یا مضارع میں بنیاد جب ہم مضارع کا صیغہ کہتے ہیں تو اس سے مراد کنٹینیوس اور فیوچر دونوں ٹینسز اس کے اندر مراد ہوتے ہیں، تو اس کی بات بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن کسی بھی جگہ نہ صرف یہ کہ مضمون خراب نہیں ہوتا بلکہ اس میں نئی شوکت اور نئے مضامین پیدا ہو جاتے ہیں، نئے طریقے سے انسان اس کو دیکھنے لگتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے، جہاں پچھلی آیت میں تھا کہ سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا، تو وہاں نجوم سے یعنی ستاروں سے بھی لوگوں نے بہت کام لیے ہیں۔ چنانچہ کافی عرصے تک، بلکہ اب بھی خشکی اور تری میں سفر کرنے کے لیے نجوم یعنی ستارے جو ہیں وہ رہنمائی کا کام دیتے رہے، اور اب بھی اگر سمندر میں یہ جو ان کے ماڈرن اکوپمنٹس ہیں، اگر یہ شپ کے ختم ہو جائیں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح ستاروں سے مدد لے کر جو ہے اور ان کی ڈائریکشن سے اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ ماپی جا سکتی ہے یا اسے دیکھا جا سکتا ہے کہ ہم کس جگہ پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اس آیت میں توجہ دلاتا ہے۔ آیت نمبر 99، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، فَمُسْتَقَرٌّ پر بس عارضی قرار کی جگہ، وَمُسْتَوْدَعٌ اور مستقل حفاظت کی جگہ بنائی۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، یقیناً ہم نے نشانات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو معاملہ فہمی سے کام لیتے ہیں۔ مستقر کہتے ہیں قرار پانے کی جگہ یعنی عارضی ٹھکانہ، اور مستودع کا جو لفظ آتا ہے وہ مستقل ٹھکانے کی طرف آتا ہے، جس کی طرف آخر لوٹ کر جانا ہوتا ہے۔ تو اگر انسانوں کے حوالے سے بات کریں تو ہماری زندگی جو ہے یہ اس دنیا میں مستقر ہے، اور مستودع پھر اس لحاظ سے آخرت بنتی ہے۔ لیکن اس دنیا میں بھی انسان اور جانوروں کا مستقر اور مستودع ہوتا ہے۔ مثلاً
ہم بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جو پرندے ہیں وہ ہجرت کرتے ہیں، جب ٹریول کرتے ہیں تو ہجرت میں ان کا ایک مستقر ہوتا ہے، بعض جگہوں پر جا کر وہ عارضی طور پر ٹھہرتے ہیں، لیکن پھر ایک مستقل ٹھکانہ ہوتا ہے جہاں انہیں لازماً پہنچنا ہوتا ہے، تو وہ اس لحاظ سے بھی مستقر اور مستودع بن جاتے ہیں۔ آیت نمبر 100 وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس سے ہر قسم کی رویدگی پیدا کی، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر ہم نے اس میں سے ایک سبزہ نکالا، نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، جس میں سے ہم تہ بتہ بیج نکالتے ہیں، وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے درختوں میں سے بھی ان کے خوشوں سے بھرپور جھکے ہوئے تہ بتہ پھل، من عناب والزیتون والرمان، اور اسی طرح انگوروں اور کے باغ اور زیتون اور انار، مشتبہا وغیر متشابہ، ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی اور نہ ملتے جلتے بھی، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینضج، ان کے پھلوں کی طرف غور سے دیکھو جب وہ پھل دیں اور ان کے پکنے کی طرف، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً ان سب میں ایک ایمان لانے والی قوم کے لیے بڑے نشانات ہیں۔ اب یہ پوری آیت اس تصریف کا مضمون ہے، پھیر پھیر کے اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے، اور ضمائر بدلی ہیں، صیغے بدلے ہیں، اور اس کے جو ٹینسز ہیں وہ بدلے ہیں، گھما گھما کر ہمیں سمجھایا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ پورے مضمون میں کوئی رکھنا پیدا نہیں ہوا۔ مثلا شروع کرتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، کہ وہی جس نے آسمان سے پانی، أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی اتارا، پھر آ جاتا ہے فَأَخْرَجْنَا بِهِ، یعنی سے تھرڈ پرسن سے بات ہوئی ہے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ، پھر ہم نے اس سے نکالا، کُلَّ شَيْءٍ، اب مراد کیا ہے کہ اس نے پانی اتارا، آگے جو کچھ ہونا ہے وہ یہ نہ سمجھنا کہ پانی اتار دیا بس پانی سے اس کے بعد باقی سارا کچھ ہونا شروع ہو جائے گا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ، پھر ہم ہیں جس نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی رویدگی پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ہر ایک قدم پر، ہر ایک پہلو میں تمہیں خدا تعالیٰ کی قدرت اور خدا تعالیٰ کی خدائی نظر دی۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اور پھر اس میں سے ہم نے سبزہ نکالا، نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا، پھر جہاں پاس ہو رہا تھا ساتھ ہی مضارع میں چلا گیا، اور مضارع میں نے پہلے عرض کیا کہ پریزنٹ کنٹینیوس اور فیوچر ٹینس دونوں کا ملاپ ہوتا ہے عربی میں، تو نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا، اس سے ہم تہ بتہ بیج نکالتے ہیں، ایک مستقل مضمون ہے تہ بتہ بیج نکالنے کا، تو یہ ہمیں اس آیت میں ملتا ہے۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور جب کھجور میں سے ہم گوشے نکالتے ہیں، اور وہ گوشے جو ہوتے ہیں وہ ایک غلاف میں پہلے ہوتے ہیں، اور